جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس پہلا انتظامی فیصلہ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی لارجر بینچ ایکٹ پر سماعت کرے گا۔ فل کورٹ تشکیل دیے جانے کا امکان۔ رجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دیں۔ پلی بارگین کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم بھی ختم۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے افراد کے مقدمات اور 50 کروڑ کی حد سے کم پر ختم تمام کیسز بحال۔ سپریم کورٹ کا مقدمات نیب اور احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر اور کیسز جہاں تھے وہیں سے شروع کرنے کا حکم۔ بند کی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریاں دوبارہ شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالت کو بھیجنے کے احکامات۔ سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شک برقرار۔ نیب ترامیم سے مفاد عامہ کے آئین میں درج حقوق متاثر ہوئے، عدالت کی آبزرویشن۔ نیب ترامیم کے خلاف فیصلے پر جسٹس منصور علی شاہ کا اختلاف۔ نیب ترامیم کالعدم قرار ہونے پر اہم شخصیات کے خلاف نیب کیسز دوبارہ کھل گئے۔ 6 سابق وزرائے اعظم اور 1 سابق صدر کیسز بحال۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شوکت عزیز شامل۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، معروف پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمات دوبارہ سے کھل گئے۔ ڈی جی پارکس کراچی لیاقت قائم خانی کو بھی دوبارہ کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیب ترامیم شریف فیملی کے ذاتی وکلا کی جانب سے تیار کی گئیں۔ اس وقت کے وزیر قانون ان کے ذاتی وکیل ہیں۔ امید ہے نیب اب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ پارٹی چیئرمین کے خلاف آج بھی نیب کو استعمال کیے جانے کا الزام۔ چیف جسٹس عمر بندیال کا کورٹ روم میں آخری دن، وکلا کو گڈ ٹو سی یو کہا، میڈیا کی تنقید کو ویلکم کیا۔ عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور کریں، جب جج پر تنقید کریں تو یقینی بنائیں کہ وہ سچے حقائق پر مبنی ہو۔ چیف جسٹس کی گفتگو۔ وکلا کا چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چیف جسٹس کے صبر و تحمل کی تعریف کی۔ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، چیف جسٹس نے جواب میں شعر پڑھ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے اخراج کی درخواست میں ترمیم کے لیے دائر اپیل پر اعتراضات دور۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی ڈائری نمبر لگا کر دوبارہ مقرر کرنے کی ہدایت۔ جیل میں سابق وزیر اعظم کو بچوں سے فون پر بات نہ کرانے کے معاملے پر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے جواب کا تحریری طور پر جواب دے دیا۔ جیل قوانین میں قیدی کی بیرون ملک بات کرانے کی کوئی شک نہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قیدیوں کو پی سی او کی سہولت دستیاب نہیں، تحریری جواب۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 20,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی دوسرے روز اہم بیٹھک کچھ دیر میں شروع ہوگی۔ پارٹی لائحہ عمل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کریں گے، حلقہ بندیاں ضرور کرائیں لیکن الیکشن بروقت ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پیپلز پارٹی کا الزام۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستانی افواج اور شہری شہید ہو رہے ہیں۔ مریضوں کے تیمارداروں کے لبادے میں دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کابل کی اتحادی ہے۔ خیر سگالی اور نیک خواہشات یک طرفہ نہیں ہو سکتی، خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ دہشت گردوں نے کل ولی تنگی کوئٹہ کے قریب سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 جوان شہید اور سپاہی شدید زخمی۔ مستونگ دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر کوئٹہ میں شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ بیشتر کاروباری مراکز، بازار اور دکانیں بند۔ سڑکوں پر سناٹا۔ صحت یاب ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ بولوں گا، خاموش نہیں رہ سکتا۔ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کا ویڈیو پیغام۔ نگراں وزیر اعظم کا بجلی چوری اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور مہم جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کرے گی۔ واضح کر دیا، جہاں ضرورت پڑے گی فوج کو استعمال کریں گے۔ سندھ بھر میں ایرانی تیل، یوریا اور چینی کے اسمگلرز، منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی ہدایت پر صوبائی حکومت نے کمشنرز کو آپریشن کے احکامات جاری کر دیے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں رینجرز کا 2 گوداموں پر چھاپا۔ 1 ارب روپے مالیت کی 1,40,000 چینی کے بیگز پکڑ لیے۔ کنڈ کوٹ کے گوداموں میں ذخیرہ کی گئی چینی کی 300 بوریاں ضبط کر لی گئیں۔ شوگر، ایرانی تیل اور غیر قانونی کرنسی مافیاز کے بعد گولڈ مافیا کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز۔ حکومت نے گولڈ ڈیلرز کو
टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा, डॉलर की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे सस्ता 296 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी 1 रुपये की कमी, डॉलर की कीमत 297 रुपये पर आ गई। स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर शराए मुनाफा बढ़ा दी। इस्लामाबाद से गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार। ब्रांच से 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमेरिका में PIA के रोज वैलेट होटल के फरोख्त के इकदामात में तेजी। होटल की नीलामी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए पेशकश तलब। 9 अक्टूबर तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। चीन की निजी कंपनी का पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के प्लांट्स खोलने का ऐलान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लांट और शोरूम मुख्तलिफ शहरों में खोले जाएंगे। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF ने सुराख रसां कुत्ते की मदद से कार्गो पार्सल से आइस मेडिसिन और इंजेक्शन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। बल्दिया में कस्टम हुकाम और रेंजर्स ने 2 बसों से कोयटा से कराची स्मगल किए जाने वाला सामान पकड़ लिया। 5 करोड़ मालियत की सिगरेट, छालिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैब्रिक्स का सामान जब्त कर लिया। कराची के इलाके लाइंस एरिया में स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने से मुतादिद तलबा बेहोश हो गए। लीबिया में समंदरी तूफान से हर तरफ बर्बादी और कयामत का समा। मरने वालों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। लीबिया के शहर दरना के सैटेलाइट से ली गई तस्वीर जारी। WHO ने मुतासिरीन के लिए $2 मिलियन की इमदाद जारी कर दी। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए यमनी हौसियों का वफ्द रियाद पहुंच गया। सऊदी अरब ने ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात के फैसलों पर अमल दरामद के लिए बातचीत की दावत दी। 2014 की खाना जंगी के बाद हूसी हुक्काम पहली मरतबा सऊदी अरब का सरकारी दौरा कर रहे हैं। कौमी टीम श्रीलंका से शिकस्त के बाद एशिया कप से बाहर। सनसनीखेज और आसाब शिकन मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। लंकन बैटर असलंका ने मैच की आखिरी गेंद पर 2 रन्स बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। खुशहाल मेंडिस 91 रन्स की इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 86 रन्स के साथ नुमाया रहे। एशिया कप का फाइनल इतवार को भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही। दरमियानी ओवर्स में बॉलर ने अच्छी गेंदें नहीं करवाईं। श्रीलंका ने पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेली। कप्तान बाबर आजम की शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू। और आलमी मुकाबले हुस्न में पाकिस्तानी खातून की शिरकत पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नोटिस। दफ्तर खारजा को UAE हुकूमत से राबते की हिदायत। मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अमारात में मुकाबला हुस्न कराया गया, जिसमें कराची की एरिका रॉबन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गईं। एरिका रॉबन रवां साल नवंबर में आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।